اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات چل رہی تھی جمع مصحف کی کہ کس طریقے سے قرآن مجید جو الگ الگ چیزوں پہ تحریر کیا گیا تھا اور جو الگ الگ جگہوں پہ رکھا گیا تھا اسے یکجا کیا گیا اور ایک کتابی شکل دی گئی. ٹھیک ہے. جہاں تک مصاحف کے جمعآوری کا سوال ہے تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ موقعوں پہ قرآن مجید کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو خلیفہ اول کے دور میں اور دوسری مرتبہ خلیفہ سوم کے زمانے میں. ٹھیک ہے. ایک مصحف جو امیر المومنین علیہ السلام نے جو ترتیب دیا تھا، جسے تنظیم کیا تھا، جسے جمع کیا تھا اور جسے دربار خلافت میں پیش کیا تھا، تو لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر المومنین علیہ السلام نے ہی قرآن کو جمع کیا ہو، اس کی ترتیب و تنظیم کی ہو، بلکہ نبی کریم کے متعدد اور مختلف اصحاب نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے. نبی کریم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا جمع کیا ہوا اور ترتیب دیا ہوا مصحف پیش کیا، لیکن اسے رد کر دیا گیا. ٹھیک. اس کے بعد دوسرے صحابہ نے بھی قرآن مجید کو جمع کیا. سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے اصحاب ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے. سوال یہ اصحاب پیغمبر میں سے کن صحابیوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے؟ چند اصحاب پیغمبر کے نام گنائے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے. اس میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، دوسرے ابی ابن کعب، تیسرے مقداد ابن اسود، چوتھے سالم ابی حذیفہ. ان کے علاوہ معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری. کہتے ہیں کہ قرآنی سوروں کو سب سے پہلے جس نے مرتب کیا ہے وہ حذیفہ کے غلام سالمہ ہیں. حذیفہ کے غلام سالمہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے سوروں کو ترتیب دیا ہے. قرآن مجید کی جمعآوری کے بعد سالم اور ان کے رفقائے کار اس مجموعے کا نام طے کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے. ان میں سے کسی نے کہا کہ اس کا نام سفر رکھ دیا جائے. رفقا یعنی ساتھیوں نے. سالم اور ان کے ساتھی اکٹھا ہوئے کہ قرآن مجید کے سوروں کو ترتیب دیا جائے. جب یہ لوگ اکٹھا ہوئے تو آپس میں بات چیت ہوئی کہ کیا نام کیا رکھا جائے. تو کسی نے کہا کہ سفر رکھ دیا جائے، لیکن اس نام کو کسی نے پسند نہیں کیا کیونکہ یہودیے کی کتاب کا نام تھا. لہذا سالم نے مصحف کی پیشکش کی اور کہا کہ میں نے اسی طرح کی متعدد صحیفوں پر مشتمل کتاب حبشہ میں دیکھی ہے جسے لوگ مصحف کہتے ہیں. سوروں کو جو ترتیب دے کر کے کتابی شکل دی گئی تھی اس کے نام رکھنے کا مسئلہ تھا کہ اب یہ جو ہم نے سورہ جمع کیا ہے اس کو کیا نام دیا جائے. سب سے پہلے حذیفہ کے جو غلام تھے سالمہ، کیا کیا انہوں نے قرآنی سوروں کو ترتیب دیا.
جب سوروں کو ترتیب دیا اور ایک کتابی شکل ہو گئی تو اب اس کے نام کا مسئلہ تھا کہ اس مجموعے کا نام کیا رکھا جائے. تو کسی نے کہا کہ اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ سفر ہے نا، کسی نے پسند نہیں رکھا جائے. تو اس نام کو جو اس کے رفقا تھے، جو سالمہ کے دوست ساتھی تھے، انہوں نے رد کر دیا، کہا کہ نہ، یہ نام صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ یہودیوں کے کتابوں کے نام ہیں، یا ان کی کتابوں میں جو ابواب ہوتے ہیں اس ابواب کا نام یہ اس طریقے سے ہے. ٹھیک. اس کے بعد کسی نے پیشکش کی کہ نہ اس کا نام صحیفہ رکھا جائے، کیونکہ صحیفہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جو متعدد صحیفوں پر مشتمل ہوتی ہے. مصحف سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہہ رہے کہ یہودیوں کی جو کتاب ہے اس کتاب کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف کہا جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اس مجموعے کا نام مصحف رکھ دیں. سارے حاضرین نے اس تجویز کو پسند کیا، اس رائے کو پسند کیا، اور جمع کیے ہوئے صحیفوں کا نام مصحف رکھ دیا گیا. واضح رہے کہ قرآن ما بقرہ یعنی پڑھی جانے والی چیز کا، ما یقرأ یعنی پڑھے جانے والی چیز کا نام ہے. اور جب اس قرآن نے صحیفوں پر مشتمل کتاب کی شکل اختیار کر لی تو اسے مصحف کہا جانے لگا. اب یہ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم قرآن کہتے ہیں تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے ما یقرأ یعنی جس کو پڑھا جائے. قرآن یعنی جس کو پڑھا جائے، جس کی تلاوت کی جائے. ہر وہ چیز کہ جسے پڑھا جائے، جس کی تلاوت کی جائے، اسے قرآن کہا جاتا ہے. اسی قرآن کو جب جمع کیا گیا جس میں بہت ساری سورت تھی، جو سوروں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، سوروں کے مجموعوں کو جب اکٹھا کر لیا گیا، جمع کر لیا گیا، تو اسی کا نام کیا کر دیا گیا؟ مصحف رکھ دیا گیا. تو قرآن اور مصحف کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے ایک ہی، بس معنی کے اعتبار سے فرق ہے. قرآن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب. مصحف کہتے ہیں کہ جو متعدد اور مختلف سوروں کا جو مجموعہ ہے نا، جس میں مختلف سورہ ہے. یہ درس بھی تقریباً آپ کا تمام ہو گیا. اب جو ہے اختلاف مصاحف، تعلیم علوم قرآن میں یہ بھی ایک بڑی جنجالی بحث ہے. مصاحف کے اختلاف کا بہت سارے قرآنی اور تاریخی مسائل ایسے، فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جن کو حل کرنے کے لیے، جس کے صحیح معنی اور مفاہیم سے واقفیت کے لیے اس بحث کا جاننا ضروری ہے. مصاحف کے اختلاف کی وجہ سے قراءتوں میں اختلاف پیدا ہوا، قراءتوں میں اختلاف کی وجہ سے اس کے معنی اور مفہوم میں اختلاف ہوا، اور پھر عملی اختلاف. مثلا مثال کے طور پر وہ سورہ کیا نام ہے، وضو والی آیت تو جانتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. اختلاف ہے. ارجل کے لام کو مفتوح پڑھیں گے یا مکسور پڑھیں گے، اختلاف ہے. اسی اختلاف کی وجہ سے شیعہ اور سنی کے وضو میں اختلاف ہے نا. شیعہ اور سنی کے مسح راس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہم مسح کرتے ہیں، اہل سنت کیوں؟ آخر قراءت میں اختلاف کی وجہ سے. قراءت میں اختلاف، مصاحف میں شاید اختلاف تھا.
یا اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے ابھی آگے، آپ دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ نمونے کچھ مثالیں پیش کریں اختلاف مصاحف کی، کہ صحابہ کرام نے جو قرآن کو جمع کیا تھا، جو مصحف کو جمع کیا تھا، تو کیا سارے اصحاب کے مصاحف جمع کردہ قرآن ایک جیسے تھے؟ تو ان میں اختلاف بھی تھا۔ اب اختلاف بھی الگ الگ ہو سکتا ہے، سوروں کی کمی زیادتی، سوروں کی ترتیب، تقدم اور تأخر، یہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ آیتوں میں کمی زیادتی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے نا؟ آیتوں کے کلمات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے کہ آیت سب میں ایک ہو، لیکن کسی ایک کلمے کو لے کر کے کسی مصحف میں کچھ اور کلمہ ہو، اس کی جگہ پر دوسرے مصحف میں کوئی دوسرا کلمہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہر صورت یہ بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ اصحاب پیغمبر نے جو مصاحف کو جمع کیا تھا، جو قرآن کو جمع کیا تھا، ان مصاحف میں اختلاف تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام اصحاب پیغمبر کے جمع کیے ہوئے مصاحف اور قرآن ایک جیسے تھے، نہ، ان میں اختلاف تھا۔ اور اختلاف کی بہت ساری وجہیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، کیسے اختلاف ہوا، کیوں اختلاف ہوا، اختلاف کی وجہ کیا تھی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ قرآن نزول کے اعتبار سے تو ایک ہے، قرآن نزول کے اعتبار سے قرآن کا نزول بس ایک ہے۔ جب قرآن کا نزول ایک ہے تو مصاحف الگ الگ کیوں ہوئے؟ مصاحف کے الگ الگ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اختلاف مصاحف کے جو اسباب و عوامل ہیں اس کو بیان کریں۔ اگر یہ بیان نہیں کریں گے، موقع رہے گا تو ہم انشاءاللہ ایک دو وجہیں بیان کر دیں گے کہ بھائی کیوں مصاحف میں اختلاف ہوا۔ بہر صورت اس سے پہلے کے درس میں آپ آشنا ہو چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد قرآن مجید کی جمعوری کا سلسلہ شروع ہوا۔ خود حیات پیغمبر میں، زمانے پیغمبر میں قرآن مجید کو جمع نہیں کیا گیا تھا، قرآن مجید بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھیک، نبی کریم کی رحلت کے بعد جمعوری قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو نبی کریم کے بزرگ اصحاب تھے، انہوں نے اپنے علم اور استعداد کے مطابق آیتوں کو جمع کرنا شروع کیا، سوروں کی ترتیب و تنظیم کے کام میں لگ گئے، اور اس طریقے سے الگ الگ صحابیوں کے الگ الگ مصحف وجود میں آئے۔ بعض صحابہ جو اس کام کی لیاقت نہیں رکھتے تھے، دوسروں کے نسخے سے لے لیتے تھے۔ بعض جن کو شوق ہوتا تھا، چلو بھائی میں نے تو جمع نہیں کیا، یار راغب نے لکھ لیا، راغب سے مانگا، یار راغب ذرا آپ نے جو قرآن جمع کیا ہے، مصحف جمع کیا، وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کی کاپی کر لوں۔ ٹھیک، تو بہت سارے لوگوں نے کاپی کیا۔ ہاں، اسلامی حکومت کی وسعت اور مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مصحف کی کمی کا احساس ہوا کہ بھائی مسلمان تو بہت ہو گئے، یہی چند قرآن ہیں، یہ تمام مسلمانوں کو کیسے پہنچے گا؟ کس طریقے سے سارے مسلمان قرآن سے بہرمند ہوں گے؟ ٹھیک ہے، لہذا قرآن مجید کی تعداد کو بھی بڑھانے کی فکر لاحق ہوئی، اور پھر قرآن مجید کے نسخے بھی بڑھائے جانے لگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو صحابی جتنا بڑا تھا، اس کے مصحف کو بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ مصحف کی اہمیت جمع کرنے والے کی اہمیت سے وابستہ تھی۔ جمع کرنے والا جتنا اہم ہوتا تھا، اس کا مصحف بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا تھا۔ ہاں، جو صحابی جتنا زیادہ جمع، ہاں، علم رکھنے والا تھا، جتنا صلاحیت رکھنے والا تھا، جتنا با استعداد تھا، اس کے مصحف کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ تو دنیا میں دستور ہے،
دنیا کی تمام کتابوں کو اہمیت نہیں دی جائے، یا کتاب کی اہمیت اس کے لکھنے والے سے ہوتی ہے۔ اب قرآن چونکہ بندے کی کتاب نہیں ہے، وہ لکھنے والے سے نہیں ہو سکتی، لیکن جمع کرنے والوں کی لیاقت سے بہر صورت اس کا واسطہ ہے۔ ابتدائی دور میں جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو جمع کردہ مصحفوں میں جو مصحف کیا ہے بزرگ صحابہ کے تھے، ان کی اہمیت بھی زیادہ تھی۔ مصحف کو مرتبے دیے گئے تھے، مصاحف کے مرتبے ان کے جمع کرنے والے کے مرتبے سے وابستہ تھی۔ مصحف کے مرتبے کا معیار اس کے جمع کرنے والے کے مرتبے سے جڑا ہوا تھا۔ مثلا مثال دے رہے ہیں کہ نبی کریم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود جو اللہ کے رسول کے بڑے صحابی تھے، اہل کوفہ کے نزدیک ان کا مصحف مرجع تھا۔ کہا جو بات عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں ہوگی ہم اسے قبول کریں گے، ہمیں دوسرے کے مصحف سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے لیے مرجع عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ہے۔ کوفے والے عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کو اہمیت دیتے تھے، ان کے یہاں منبع اور ماخذ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کا مصحف تھا۔ اسی طریقے سے مدینے والے ابی ابن کعب، مدینے کے لوگ ابی ابن کعب کے مصحف کو اہمیت دیتے تھے۔ بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری، دمشق میں مقداد ابن اسود کے مصحف مقبول خاص و عام تھے۔ گویا ہر منطقے کا، ہر شہر کا باشندہ، ہر شہر کے لوگ ایک خاص صحابی کے جمع کردہ مصحف کو اہمیت دے رہے تھے۔ بصرہ میں کسی اور کا، کوفے میں کسی اور کا، مدینے میں کسی اور کا، سب کے مصحف۔ اب اختلاف کا سبب بھی یہاں پہ تحریر کیا ہے، لکھا ہے یہاں پر اختلاف کا سبب۔ یہ اصحاب پیغمبر نے جو مصاحف جمع کیے تھے، ان مصاحف میں اختلاف کے اسباب و عوامل کیا تھے؟ کیوں ان کے جمع کردہ مصحف میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ یہ سوال رہ جائے، اس کا جواب کل انشاءاللہ